پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر گرفتاریاں، کورٹ جب انہیں رہا کرتی ہے تو پولیس انہیں دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیتی ہے۔ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہیں گرفتار کرتی رہے جب تک وہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہ کر دیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان ویشا رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشان پاکستان اور پاکستان نیوز 1۔ ملک کی سیاست کا پارا ہائی، 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم نہیں۔ ان واقعات کو گزرے کئی روز ہو چکے ہیں مگر آج بھی ان کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر گرفتاریاں، کورٹ جب انہیں رہا کرتی ہے تو پولیس انہیں دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیتی ہے۔ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہیں گرفتار کرتی رہے جب تک وہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہ کر دیں؟ کیا یہ سب اسکرپٹڈ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے رہنما مقدموں کا سامنا نہیں کر سکتے اور چند دن جیل میں نہیں گزار سکتے؟ کیا ان کی اس پریس کانفرنس سے ان واقعات کے گناہ مٹ جائیں گے؟ اس کے ساتھ یہ بھی غلط ہے کہ ان واقعات میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ملوث تھے ان کی تلاش میں حکومت ان کے رشتہ داروں کی گرفتاریاں کرے۔ حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج وہ ہیں تو کل آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث تھے ان کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل ہوگا۔ اس میں میرا یہ موقف ہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے مگر ملٹری کورٹ کے تحت نہیں، سول کورٹ کے تحت، اور فیئر ٹرائل کے بعد جو ملوث تھے انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ ایک اور خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور ان کے اثرات کے بعد تحریک انصاف کا سفر ختم ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ پارٹیاں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں مگر یہ کہہ دینا کہ ان کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے یہ درست نہیں۔ اس کی جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان آئندہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، انہیں نااہل کر دیا جائے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، پھر پارٹی کے نائب صدر شاہ محمود قریشی امیدوار ہوں گے۔ میزبان ویشا رسول کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔